معزز سامعین گرامی قدر، ملک میں گزشتہ دنوں میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پھر نئی بحث شروع ہوگی۔ ایک عرصے سے یہ معاملات وطن عزیز میں ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان واضح ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ توہین رسالت کرنے والا جہاں پہ ریاست پائے گی اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جہاں بھی اسلامی قانون ہوگا، اسلامی سزا ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی، توہین رسالت کرنے والے کی سزائے موت ہوگی۔ اس بارے کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس بارے میں امت کا اتفاق موجود ہے کہ اعلانیہ توہین رسالت کرنے والا جس کے گواہ موجود ہوں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو موجود ہے پاکستان کے اندر بھی، 70 برس بیت چکے ہیں۔ ایک قانون کے مطابق موجود ہونے کے بعد ایک بھی ملزم اگر اس قانون کے تحت کافر کردار کو نہیں پہنچتا تو کیا ہم یہ سوال اٹھانے کے اوپر حق بجانب نہیں ہے یہ قانون بنایا کس لیے گیا؟ اگر اس کے ذریعے ملزموں کو کافر کردار تک نہیں پہنچانا، ہمارا تو مقدمہ یہی ہے کہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو۔ تحفظ بنیاد اسلام بنایا اس لیے گیا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت ختم ہو، پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، فرقہ واریت ختم۔ ہمارے معاشرے کے اندر طاہر نامی ایک شخص نے اعلانیہ 6 سال قبل بھی، آپ کو وہ سارے واقعے کا پتہ ہوگا، اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، مہدویت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی بروزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرز کے اوپر۔ پھر اس علاقے کے مفتی نے اس کو قتل سے بچانے کے لیے اس کی اصلاح کی، اس کی تبلیغ کی، اس نے توبہ کی، اعلانیہ آ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ 6 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بھی جو لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے جس کو آج غازی خالد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہی لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے 6 سال قبل بھی۔ اس کا اصل نام بعد نے کہا فیصل ہے۔ بہرحال ہوا کیا، اس بندے کے بارے میں دوبارہ 6 سال پہلے کلمہ پڑھ لیا، پھر فطور آیا، پھر شیطان آیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور نبوت کا دعویٰ گھر میں بیٹھ کے نہیں کیا، ویڈیو موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، میں نے اپنی آئی ڈی سے بھی شیئر کی ہوئی ہے۔ کہہ رہا میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا، میں نبی بن گیا، ذلی بروزی بن گیا۔ اس کے بعد وہی دعوے جو پہلے کیے تھے وہی دعوے، مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہوں، میں ہی مجدد ہوں، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں۔ آپ بتائیے، اسلامی ریاست ہو، آئین اسلامی ہو، ملک نظریاتی ہو، ملک کا آئین قرآن و سنت کو سپریم لا کہتا ہو، اس ملک کے اندر مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ملک کا قانون حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بتائیے، آنا چاہیے کہ نہیں؟ آنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر چیف جسٹس کی توہین ہو تو ملک کا قانون توہین عدالت کا حرکت میں آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ مادر پدر آزادی کسی معاشرے میں متحمل نہیں ہوتی۔ ملک کے خلاف، حالت جنگ میں فوج کے خلاف گفتگو اور انتشار پھیلایا جا رہا ہو، غداری کا مقدمہ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں؟ آنا چاہیے اور آتا بھی ہے۔ آپ اور میں آج عدالت کی توہین کریں، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ آپ اور میں ملک کے خلاف، آرمی کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کریں، قانون حرکت میں آ جائے گا اور آنا بھی چاہیے۔ لیکن کوئی بندہ خود کو نبی کہہ دے، رسول کہہ دے، یہ ملک جس نبی کے نام پہ بنا، جس کلمے کی بنیاد پہ بنا، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور جج صاحب 2 سال 2.5 سال مقدمے کو تریحوں پہ تریحیں دیتے رہیں کہ کوئی ملک باہر سے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، سیف پیسیج دے دیا جائے اور ریاست اس کا وہ کام سر انجام ریاست کرنے سے قاصر ہو۔ مدعی نبوت کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جو مسیلمہ کذاب کو ملی، جو اسود انسی کو ملی، اسلام میں اس کی سزا واضح ہے۔ تو انہیں رسالت کرنے والے کی، مدعی نبوت کی کرنے والے کی، دعوی نبوت کرنے والے کی۔ اب ایک ریاست چاہیے تو یہ کہ عدالت، ایک تھا آسیہ کا کیس، یہ فلاں گواہ تھا فلاں، اس میں بھی جھوٹ بول کر
اس کو فرار کروایا گیا. اس میں تو گواہی کی ضرورت نہیں, اس میں تو ویڈیو موجود ہے. اس کیس کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا؟ تاکہ ایک گادی پھر پیدا ہو. اس لیے لمبا کرتے ہیں یہ بدبخت, تاکہ مولویوں کے اوپر یہ الزام لگا سکیں. خود لمبا کرتے ہیں. مجھے بتائیے, آج میں کھل کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور قانون ہاتھ میں لینا یہ خلاف اسلام بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے کر کسی توہین رسالت یا مدعی نبوت کو قتل کر دیتا ہے, اس کا شریعت میں اور فقہ میں کیا حکم ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, اچھی طرح سمجھ لیجئے. کہ اگر وہ بندہ جس نے توہین رسالت کے ملزم کو قتل کیا ہو یا مدعی نبوت کو قتل کیا ہو, وہ ریاست کی عدالت میں پیش ہوگا. اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی یا مدعی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اگر یہ ناکام ہو جائے اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی شریعت اور فقہ کا اصول ہے. اگر ناکام ہو جائے, اور اگر کامیاب ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اسلامی شریعت میں پھر اس بدبخت خون کے بدلے میں کسی بندہ مومن اور مسلم کا قصاصاً قتل کرنا حرام ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت ریاست تعذیراً حداً نہیں, قصاصاً نہیں, تعذیراً یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس بندے نے یہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا, اس کو نہیں تھا لینا چاہیے, اس کو اتنے عرصے کی سزا مل جائے. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اور لبرل مافیا کے سامنے اور ملحد مافیا کے سامنے اور قانون جاننے والوں کے سامنے ایک دوسرا دعویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے, غیر متعصبانہ انداز میں ہو, آپ فیصلہ کیجئے. ہم نے فقہ کا مسئلہ بتا دیا, بخیلی نہیں دکھائی. قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے. بالفرض ہاتھ میں لے لیا اور وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا, قصاصاً قتل کیا جائے گا. کامیاب ہو گیا, قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, تعذیراً سزا ملے گی. اسلامی فقہ کا اصول بتا دیا. لیکن ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایمانداری سے غیر متعصبانہ انداز میں آپ فیصلہ کیجئے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں, ایک ڈاکو ایک فیملی کی عزت لوٹ رہا ہے, آپ اس ڈاکو کے خلاف گاڑی اس کے اوپر چڑھا دیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو روکیں. اس ریاست میں نہیں, پوری دنیا کی ریاستیں جمع ہو جائیں, اس بندے کو اعزازات سے نوازیں گی کہ اس نے قانون شکنی کرنے والے کو روکا اور معاون ثابت ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہو, ایک قاتل قتل کر رہا ہو, اگر آپ اس کو روکیں گے, پولیس بھی آپ کو پھول پہنائے گی, ریاست بھی آپ کو ہار پہنائے گی. لیکن ایک رسول اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جن کی توہین کر دی جائے اور اگر ملزم اس کو قرار واقعی سزا جو ریاست نے دینی تھی وہ دے دے, تو کہا جائے ممتاز قادری کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگا دو. اب وبیلا مچایا جا رہا ہے, غازی خالد یا غازی فیصل جو بھی نام ہے, اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگایا جائے. اور دنیا کا کوئی دستور ہوتا, اللہ کی قسم اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے, اس کا استقبال کیا جاتا. نہیں, ہم افراتفری انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, صرف آپ کے سامنے ایک زاویہ, ایک نقطہ نظر رکھ رہے ہیں کہ آپ جو قانون بنا چکے ہیں اللہ کے لیے, اگر کوئی دعوی نبوت کر دے, کوئی توہین رسالت کر دے, تو آپ کے عدالت کے قاضی فیصلہ کیا کریں تاکہ اس طرح کے غازی پیدا نہ ہوں. ہم خود نہیں چاہتے کہ یہ لوگ, یہ نوجوان مشتاق لوگ کے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, لیکن ان کو یہ ساری کا سارا ہاتھ لینے کے اندر مجبور آپ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے, آپ نے توہین رسالت کی ملزمہ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا, آپ نے عبدالشکور قادیانی کو رہا کیا. آپ ہر ملزم کو اس وقت تک عدالتوں میں پینڈنگ رکھتے ہیں کیس, جب تک باہر سے کوئی این جی او نہ آ جائے, جب تک باہر سے کوئی پناہ کا لیٹر نہ آ جائے. جب اب تکلیف ہو رہی ہے, قادیانیوں نے بھی بیان دے دیا ہمارا بندہ ہے, بڑے سرکار نے بھی بیان دے دیا ہمارا شہری ہے. افسوس ہے, افسوس ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں
کہ ہمارا نقطہ نظر پھر وہی ہونا چاہیے کہ بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ بندہ اگر اس کو توہین رسالت کا اور مدعی نبوت ثابت کر دے جو ثابت ہو چکا ہے، پھر اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا۔